الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑا جوڑا۔ اللہ نے تمام دنیا کے اندر ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ زمین، آسمان کے لیے زمین کو جوڑا بنایا، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے۔ اسی طرح سردی ہے تو اس کے ساتھ گرمی ہے، اسی طرح دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے، اور اسی طرح موسموں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے بنائے، اور اسی طرح اللہ نے انسانوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے بنائے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام اپنی اکیلی تنہا زندگی کے اندر، یعنی ان کی زندگی تنہائی میں ایسی خوشی کے ساتھ جیسے گزرنی چاہیے ایسی زندگی نہیں تھی، لیکن جب اللہ نے ان کی پھر دل کو خوش رکھنے کے لیے اور ان کے حوصلے کے لیے اور زندگی اچھی گزرے اس کے لیے اللہ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جوڑا کر دیا۔ تو دنیا کے اندر انسانوں کی ابتدا اللہ نے جوڑے سے کی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا کہ آدم علیہ السلام کی زندگی بغیر عورت کے، بغیر بیوی کے ایسی نہیں تھی جیسا کہ ان کی زندگی اماں حوا علیہ السلام کے بعد۔ تو اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور اب اس وقت بھی اللہ نے دنیا کا نظام یہی بنایا ہے کہ میاں اور بیوی کا عظیم رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو حدیثوں میں نکاح کے بہت زیادہ فضائل آئے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تو اسی لیے آج کل نکاح مشکل ہو چکا۔ وجہ کیا ہے کہ رسومات اور بدعات رواج اتنے زیادہ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہوا۔ اور آج کل ہم مال کو دیکھتے ہیں، جب رشتہ کرنے جاتے ہیں، لڑکے والے رشتہ لینے جاتے ہیں تو وہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں اور حسب نسب کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب لڑکی والے دیکھنے جاتے ہیں تو وہ بھی یہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ، عرض کی میں نکاح کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، دنیا کے اندر جب لوگ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو کوئی حسب کو دیکھتا ہے، لحسبها ولجمالها ولمالها، مال کو دیکھتا ہے، حسب کو دیکھتا ہے، جمال کو دیکھتا ہے۔ لیکن تم کیا کرنا، فاظفر بذات الدین، کہ دین کو مقدم رکھنا، دین کو مقدم رکھنا، دین کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھا جائے۔ اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی شادیاں کئی وجہوں سے نہیں ہو سکتی، مشکلات ہیں، کسی کا رشتہ ہو نہیں پا رہا، اور کوئی رشتہ دیکھتا ہے تو پسند نہیں، اور کہیں دیکھا تو وہ مانتے نہیں، پسند آ گیا تو مانتے نہیں، اور کبھی مالی رکاوٹ ہے، کبھی اسی طرح ان کی طرف سے رکاوٹ ہے، اور کبھی کبھی جادوئی رکاوٹیں ہیں۔ تو مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح، ان کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی، تو یہ ان کی پسند تھی، اور اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی، اور وہ دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو ایسے حضرات جن کے لیے رکاوٹیں ہوں، رشتہ نہیں مل رہا اور نکاح نہیں ہو رہا، تو کافی عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، کوششوں میں ہیں بہت عرصے سے، لیکن اب تک
ان کی شادی نہیں ہو سکی، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی اپنی شادی کے لیے، نکاح کے لیے، تو وہی دعا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل پیغمبر نے دعا کی ہے اللہ سے، اور اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی، ان کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو جو حضرات پریشان ہیں رشتے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، نکاح نہیں ہو رہا، جس قسم کی بھی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں، تو وہ حضرات اس دعا کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو معمول بنا لیں اپنا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، پکے محکم یقین کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیں گے، اور اللہ جلد سے جلد ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی دینداری، اسی طرح اللہ ہمیں بھی دینداری کو دیکھ کر رشتہ داری بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جتنے بھی حضرات مرد ہیں، عورتیں ہیں غیر شادی شدہ، اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔